رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30واں اور آخری پارہ ہے، انشاءاللہ اس کی کچھ مختصر خلاصہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اگر آواز تھوڑی سی تیز کر دیں تو بڑی خوشی ہوگی، بہت ہلکی آواز ہوئی ہوئی۔ اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کو تو آدھے گھنٹے میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تو کوشش کروں گا کہ منتخب صورتوں کے کچھ ہلکا پھلکا سا خلاصہ ہو جائے۔ پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آفاق عالم میں جو اللہ کی قدرت کے بہت زیادہ علامتیں ہیں، نشانات ہیں اللہ کی قدرت کی، ان کو بیان کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ خلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ جوڑے ہیں نا، جوڑے یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیے کہ نہ مرد تنہا ہے نہ عورت تنہا ہے، تو بلوغت کے بعد مرد بن جاتا ہے، عورت کیا بن جاتی ہے؟ تو جوڑے کا تقاضا ہے کہ شادی کر کے رہیں، 30 سال تک کنوارے گھومنا، یہ فطرت کے، بولو نا بھائی، آخری دن ہے پھر تھوڑی پکڑائی میں آؤ گے۔ 35 سال تک کنوارے والی زندگی گزارنا، اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے جوڑوں میں بنایا تمہیں، تو یہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف۔ تو اپنی زندگیوں پہ رحم کریں، اپنی اولادوں کی زندگیوں پہ بھی، برباد نہ کریں، نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو۔ بالغ ہوتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے چلو بھائی، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا۔ سب کہتے ہیں کہ کاٹنے والا، تو نیند جو ہے باہر سے ہمارا تعلق ختم کر دیتی ہے۔ دیکھو جسم کے ہر عضو کو سکون چاہیے۔ ہاتھ کا سکون کیا ہے؟ اس سے کام لینا چھوڑ دیں جب تھک جائے، چلتے چلتے تھک گئے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ لیکن دماغ سوچتے سوچتے تھک گیا ہے تو اس کو سکون کیسے دو گے؟ سوچنا چھوڑ دو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب آپ سوچنا چھوڑو گے تو اور سوچو گے نا، تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے دماغ کے، ہم اس کو راحت پہنچانا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹ جاؤ تو میں دماغ کا اس دنیا سے تعلق ختم کر دوں گا۔ تو یہ نیند اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ سونے کی جتنی کوشش کرو گے اتنی نیند نہیں آئے گی۔ تبھی آپ دیکھو جب سونے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں۔ باقاعدہ نیت کر کے لیٹو، میں نیت کرتا ہوں سونے کی، نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اللہ نے نیند کو مسلط کیا ہے ہمارے اوپر۔ تبھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ تم جب سوتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، یعنی تمہارا جس دنیا سے تعلق ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وجعل اللیل لباسا، رات کو لباس بنایا، چھپا دیتی ہے ہر چیز کو، اندھیرا کر دیتی ہے، جس میں سکون کی نیند آتی ہے۔ اور وجعلنا النہار معاشا، دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے اس نے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، چمکتا ہوا چراغ پیدا کر دیا آسمان میں، جسے سورج کہا جاتا ہے۔ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے ہم نے تمہارے لیے بے تحاشا معصرات، نچوڑنے، عصیر کہتے ہیں کہ جو بھی جوس ہوتا ہے نا نچوڑا ہوا، آپ نے جوس کے ڈبوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا نا، عصیر عنب، انگور کا جوس، یعنی کوئی بھی چیز جب نچوڑی جاتی ہے نا، اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو عصیر کہتے ہیں، اور معصر کہتے ہیں نچوڑنے والا۔ تو بادلوں میں اللہ نے کیا بادلوں کو رکھا؟ گویا فوم کے گدے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو نچوڑتے ہیں تو ایسا پانی اس میں، اور اتنا پانی نکلتا ہے کہ بے تحاشا برستا ہے پانی۔ تو کہا کہ یہ بادلوں میں اتنا پانی بھرنے والا کون ہے؟ کتنے کئی لاکھوں ٹینکر سما جائیں بادل میں جو پانی ہوتا ہے، لیکن وہ ٹینکر ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ اتنی بھاری چیز ہواؤں میں کیسے اڑ کے جا رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور
دانے نکالیں, غلے نکالیں تمہارے لیے, اسی پانی سے اناج بھی پیدا ہو رہا ہے اور پودے بھی. پودے اور اناج میں کیا فرق ہے؟ پودے تو پودے ہوتے ہیں, اناج وہ ہوتا ہے جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہو. تبھی جو قوم اناج نہیں کھاتی وہ کمزور ہوتی ہے. گندم ہے, چنا ہے, اور جو ہے, چاول کھا کے چاول ہی بن جاتا ہے, چاول ہو جاتا ہے آدمی. مکئی ہے. تو یہ جو اناج ہے نا, یہ صحت کے لیے, یہ کمر سیدھی رکھنے کے لیے ضروری ہے, کافی نہیں ہے, ضروری ہے. تو جو قومیں یہ نہیں کھاتیں وہ ان قوموں میں طاقت نہیں ہوتی. تو اس لیے گندم کھایا کریں, جو کھایا کریں, مکئی کھایا کریں, یہ چیزیں کھایا کریں. سمجھ رہے ہو؟ بچوں کو بھی کھلائیں. اس کے بغیر بچوں کو لوگ گوشت شوق سے کھلاتے ہیں, دودھ شوق سے پلاتے ہیں. تو بچوں کو روٹی شوق سے کھلایا کریں. گروتھ جو ہوتی ہے وہ دودھ سے, گوشت سے نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ گروتھ کس سے ہوتی ہے بچے کی؟ گندم سے. بچے کے لیے گندم بہت ہی ٹائٹ چیز ہے. اچھا, وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, اور لپٹے ہوئے باغات پیدا کیے اس پانی سے ہم نے. لپٹے ہوئے یعنی ایسے گھنے باغات ایک دوسرے پر کیا ہوتے ہیں؟ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا, فرمائیں یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں لیکن فیصلے کا ایک دن بھی متعین ہے کہ کون ایسا تھا جس نے ان نعمتوں کو دیکھ کر پیدا کرنے والے کو یاد رکھا اور کون انہی نعمتوں میں مست ہو گیا. تو یہ ہمیشہ نہیں ملتی رہیں گی چیزیں. فیصلے کا بھی ایک دن ہے جو اللہ کی نظر میں متعین ہے, تو وہ بھی ہوگا. کھاتے ہی نہیں رہو گے ساری زندگی, حساب بھی دینا پڑے گا. وہ کون سا دن ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. میرا گلا فل بیٹھا ہوا ہے, اندازہ ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو, آواز نہیں نکل رہی. اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جب عید آئے گی تو یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. یعنی رمضان میں بول بول کے نا, بول کے بولنے کی مشین بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری کیا لائقی ہے. تو یہ میں نے ہر رمضان میں کوشش کرتا تھا دوائیں لینے کی, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. جیسے ہی رمضان گزرتا ہے خود بخود سیٹ. تو اس کی فکر ہی ہم نے چھوڑ دی ہے, بیٹھا ہے, کھڑا ہے, لیٹا ہے, کیا کر رہا ہے, جو بھی ہے چل تو رہے نا الحمدللہ. تو یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, یہ فیصلے کا دن کون سا ہے؟ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج, جوق در جوق اللہ کے سامنے حاضر ہوگے. آگے پھر جہنم کا تذکرہ ہے. ان جہنم کانت مرصادا, فرمائے جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی ہے, تاک لگا کے. کون ہے نافرمان جو جس کو میں اپنے پیٹ میں اتاروں گی؟ وہ انتظار میں ہے. للطاغین مآبا, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے, وہ سرکشوں کا انجام ہے. لابثین فیہا احقابا, اس میں بہت طویل عرصے تک وہ اس جہنم کے اندر رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی, نہ مشروب پینے کو کچھ ملے گا. الا حمیما وغساقا, جب سخت پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ یہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی. جزاء وفاقا, ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہوگا, جیسا کیا ہے ویسا ہی ملے گا. یعنی یہ ظلم نہیں ہے, تم جیسے تھے تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک ہو رہا ہے. وہ کیوں اتنا ان کو ایسا حساب کیوں ہوگا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا, فرمائیں یہ لوگ حساب و کتاب کے دن کی امید نہیں رکھتے تھے, اس لیے مست زندگی گزار رہے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی پوچھنے والا بھی ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, حالانکہ ہم تو ہر چیز کو لکھ رہے تھے. صرف یعنی ایسا نہیں, باقاعدہ لکھنے کا انتظام تھا. جو کچھ کر رہا ہے اس کے اعمال کو لکھتے رہو. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, بس چکھو اس عذاب کو, اب تمہیں عذاب میں اضافے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے برعکس ان للمتقین, وہ لوگ جو متقین ہیں, اللہ سے ڈرنے والے تھے, مفازا, ان کے لیے بڑی کامیابیاں ہیں. کیا ہیں وہ؟ حدائقا, خوبصورت باغات ہیں, واعنابا, اور انگور ہیں, وکواعب اترابا, خوبصورت جوان عورتیں ہیں. ہم عمر اس لیے کہا کہ جو ہم عمر ہوتی ہے نا, انسان اس سے دل کی بات کر سکتا ہے, اس سے مشورہ کر سکتا ہے. دنیا میں ہم عمر اس لیے نہیں لوگ چاہتے کہ وہ اپنی عمر اتنی ہو چکی ہوتی ہے, 50 سال کے ہو گئے اب شادی کر رہے ہیں, تو ہم عمر ملے گی 50 سال کی, تو وہ اس لیے پھر کیا کہتے ہیں؟ کم عمر.
تو جنت میں عمر زیادہ ہونے سے حسن و جمال میں کمی نہیں آئے گی. اس لیے کہتا ہوں اگر کم عمر سے شادی کرنی ہے تو کم عمری میں کرو. 50 سال کے ہو رہے ہیں, 45 سال کے ہو رہے ہیں, پھر کیا کر رہے ہیں؟ اب شادی کی فکر ہو رہی ہے تو چھوڑو, اب فکر نہیں کرو. اب جہاں 45 سال گزر گئے انشاءاللہ 15-20 بھی گزر جائیں گے. کسی کو بیوہ کر کے جانا اچھا کام نہیں ہے. تو وکاسن دہاقا, اور جھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے جن میں شراب جھلک رہی ہوگی, کیونکہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے. جب لبالب پیالہ بھرتا ہے نا اور وہ بھر کے نیچے بھی گرتا ہے, اس پیالے میں پینے کا مزہ کچھ اور ہے. یہ شاعر جو ہے نا, یہ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں, یہ ان کو شراب سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو شاعر جو ہے نا شراب بھر رہا تھا, تو نشے میں ہوتے ہیں نا, یہ بوتل سے جب شراب بھر رہے ہوتے ہیں تو نشے میں ہوتے ہیں, تو وہ نشے میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ گلاس بھر گیا ہے, تو وہ بھر کے زمین پہ بھی گرنے لگتی ہے. تو ایک شاعر پہ کسی نے طنز کیا کہ تو جو شراب بھر رہے ہے تو نیچے بھی گر رہی ہے, تو کہہ رہا ہے گرنے دو. فإن للأرض من كأس الكرام نصیب, شراب کے پیالے میں زمین کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کچھ زمین کو بھی پلاؤ تھوڑی سی یار. تو یہ مستی میں ہوتا ہے نا, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ایک شرابی سے, چھوڑیں شرابیوں پہ بیان ہو جائے گا پورا. شرابی جو تھا نا, شرابی وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا. شراب پی کے چلا گیا, کہیں آگ لگی ہوئی تھی, تو وہ پانی پھینک رہے ہیں, یہ اندر گھس گیا. اس نے بولا یہ میں جا کے لوگوں کی جان بچاؤں گا, پانی آگ نہیں, جو جل رہے ہیں ان کو پھینکوں گا باہر. اندر گھس کے 10-15 لوگوں کو باہر پھینک دیا. جب نشہ اترا تو پتہ چلا کہ جو فائر بریگیڈ کے عملہ تھا نا, اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا اس نے, جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے. جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے ان لوگوں کو باہر پھینک دیا. خیر رب السماوات لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور کوئی جھوٹی بات. یہ 30ویں پارے کی صورتیں بہت زیادہ ہیں, تو اس میں مجھے جو آیتیں یعنی لگیں کہ وہ زیادہ اہم ہے, تو میں آج صرف انہی کو کروں گا. پورے پارے کا اس کو اگر میں کروں گا نا وہ پورا پارے کا خلاصہ جلدی تو وہ پھر دلچسپی ختم ہو جائے گی آپ لوگوں کی. تو منتخب صورتیں ہیں جن کو میں تھوڑا تھوڑا ان کا لفظی ترجمہ بھی ہو جائے بہت ہے. تو یہ تو سورہ نبا تھی. اس کے بعد سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات میں اللہ نے نافرمانوں کی روح کیسے نکلتی ہے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے, اور فرمانبرداروں کی روح کیسے نکلتی ہے. والنازعات غرقا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں جسم میں گھس کے. اور والناشطات نشطا, ان فرشتوں کی قسم جو روح اور جسم کے بندھن کو کھولنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نافرمان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی ریشمی کپڑا جھاڑیوں میں اٹک جائے تو آپ اس کو کیسے کھینچ کے نکالتے ہو, تار تار ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کا نافرمان برزخ کی چیزیں دیکھتا ہے, عذاب نظر آتا ہے, تو وہ نہیں چاہتا کہ میں مروں, لہذا اس کی روح کھینچ کے نکالنی پڑتی ہے. اور جو نیک آدمی ہے وہ جب برزخ کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے, اس کی روح چاہتی ہے کہ میں یہاں سے اڑ جاؤں. تو روح اور جسم